عوامی موومنٹس چلانا، اس کے علاوہ ایک لانگ مارچ کرنا، پھر اس لانگ مارچ سے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنا، یہ اتنا کوئی آسان ایکسرسائز نہیں ہے پاکستانی سیاست کے اندر، خاص طور پہ جب یہاں پر موسم کے اوپر، پھر موافق ہواؤں کے اوپر، بہت سارے فیکٹرز کے اوپر یہ چیزیں ڈیپینڈ کیا کرتی ہیں۔ ذرا کوئکلی ہم دیکھتے ہیں کہ کب کب جو ہے یہ موومنٹ چلانے کی کوشش کی گئی پچھلے 3 سالوں میں، اور کن عوامل کی وجہ سے جو اب حکومت ہے اور سابقہ اپوزیشن ہے یہ موومنٹ چلا نہیں پائیں۔ خواجہ آصف صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے شو میں بتایا جی کہ پی ایم ایل این کے لوگوں کو جب وہ کال دیتے ہیں سڑکوں پہ آنے کی تو وہ کیوں نہیں کامیاب ہو پاتی، اور ان کے جو کارکن ہیں ان کا مزاج کیسا ہے، ذرا سنیے۔ ہمارے یہاں پہ بندہ جو ہے کہ جی ٹویٹ کر دیا، اس کے بعد کریلے گوشت کھا کے سو رہے، ان سمجھتا ہے کہ میرا فرض پورا ہو گیا ہے، میں نے فیس بک کے اوپر پوسٹ کر دیا ہے اور ٹویٹ کر دیا۔ ٹویٹر تک، فیس بک تک ووٹ کی حد تک سپورٹ کریں گے لیکن مار نہیں کھان دے۔ تو کریلے گوشت کھا لیتے ہیں، مار نہیں کھاتے ہیں، ووٹ دینے البتہ آ جاتے ہیں۔ یہ تھا تجزیہ خواجہ آصف صاحب کا پی ایم ایل این کے جو اپنا سپورٹر ہے اس کے حوالے سے۔ اچھا، بیچ میں کئی دفعہ جو پی ڈی ایم تھی اس نے ایک طرح سے ہنٹ دیا کہ اب ہم کوئی عوامی اسٹریٹ موومنٹ چلانے لگے ہیں، لیکن اس کی قیادت کا ہمیشہ ایک پھٹا پڑا رہتا تھا۔ ہمیں یاد ہے کہ جب جو ہے بلاول صاحب اور شہباز صاحب ایک دوسرے کے اوپر پہلے آپ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو لیڈ لینے کی ترغیب دے رہے تھے، ذرا آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہیں، صحتیاب ہو گیا ہے، ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ دیکھ مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا، وہ تو ہم اٹھانے کو تیار ہیں۔ اور پھر یہ پریس کانفرنس اسی بات پہ اس کا اختتام ہو گیا تھا۔ موسم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ سیاسی موسم ہو یا وہ جو ریگولر موسم ہے جو کہ واقعی ویدر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے زرداری صاحب چونکہ بہت محتاط بات کرتے ہیں تو انہوں نے جو موسم کی بات کی تھی ذرا وہ بھی سن لیں۔ ہر چیز موسم پہ ہوتی ہے، موسم رمضان میں، اس کے بعد محرم میں، تو موسم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور اسٹرائک فائٹ آل از ویدر۔ اچھا، پھر اس موسم کی بڑی زیادہ جو ہے وہ اس کی تجزیے ہوئے کہ کیا یہ لٹرل موسم کی بات ہے یا جو دوسرا سیاسی موسم ہے اس کی بات ہے یا موسمی جو دوسرے عوامل ہیں ان کی بات ہے۔ آج کل جو موسم کے حوالے سے خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف ایک خوشگوار تبدیلی محسوس کرے، وہ یہ کرے کہ جب اس پوری ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے جو پاپولیرٹی لیول تھا اس کے بارے میں وہ خود پریشان تھے، وہ آن ٹیلی ویژن آ کے ایڈمٹ کر چکے ہیں۔ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اب ان کا پاپولیرٹی لیول کیا ہے یہ انہی کی زبانی سنیے۔ ہم تو اتنے غیر مقبول ہو گئے تھے کہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سک رہے تھے، لوگ اس محبت سے نہیں دیکھتے تھے جس محبت سے اب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایسی سزا بن گئی ہے کہ ہمارے مردہ حلقے بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، جن حلقوں میں جان نہیں تھی۔ جی، چودھری صاحب کی طرف پہلے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اور اس میں ایڈ کرتے رہیں کیونکہ ساتھ ساتھ ہم ان کا تجزیہ بھی لے لیں۔ چودھری صاحب یہ جو موسم ہے ہوگی تو بڑی گرمی ویسے مئی کے آخر میں، تو وہ موسم بھی سخت ہے، پھر جو دوسرے موسم ہے وہ بھی تھوڑا سخت ہے۔ نہیں، جو لوگ تہیا کر لیں اور جو اپنے سر پر کفن باندھ کے نکل آئے ان کو نہ موسم کچھ کہتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ موسم تو ویسے ہی بدل گیا۔ اپریل میں جو گرمی ہندوستان پاکستان میں پڑی ہے پوری دنیا میں نہیں پڑی، اور کبھی نہیں اتنی گرمی پڑی۔ اپریل پورا اتنا گرم رہا ہے کہ آپ یعنی اندازہ نہیں ہے۔ جی ہوش اڑ گئے جی ہمارے۔ جی ہاں جی، اور بہت برا حال تھا۔ اس میں انہوں نے جلسے کیے اور آپ کو پتا ہے سارا دن اور ساری رات ایکٹیویٹی رہی ہے۔ مجھے ان کا پرابلم نہیں ہے، پرابلم ایک ہے جس کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ ریاستی اداروں کا عوام سے تصادم نہیں ہونا چاہیے، اور جو سیاسی مقابلہ ہے عمران خان سیاسی مخالفوں کے خلاف وہ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں الیکشن کرائیں، جو فیئر الیکشن میں جیتا وہ اقتدار میں آ جائے۔ اس کا رخ، قوم کا رخ فوج کا اور فوج کے اداروں اور سربراہوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ میں سب سے منت کرتا ہوں کہ اس سچویشن کو اوائڈ کریں۔ یہ جو مانگے تانگے کی سرکار ہے ان پر نہ رہیں۔ انہوں نے پہلے کون سے قومی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا ہے، اور میں ان پر بھی افسوس کرتا ہوں جنہوں نے میریٹ میں اور سندھ ہاؤس میں اور ایلس ویئر میں
इंजन के सामने नोट गिने जा रहे थे और वोट तोड़ के उधर दिए जा रहे थे और कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये सारी की सारी ये साजिश नहीं है तो और क्या है, मुझे ये बताएं। जब आप आंखें बंद कर लें, आपके सामने चोरी हो रही है और 2-3 वोटों से आप उधर गवर्नमेंट बनाते हैं। अब पंजाब में 26 MP है तो उनके तोड़ के जिन्होंने बराह रास्त वोट दे दिया हाथ खड़े करके, उनकी बुनियाद पर आप एक गैर कानूनी इलेक्शन बना के अपना वज़ीर आला बना के बैठ गए हैं। आपको इन चीज़ों का देखना चाहिए। अब आप कर क्या रहे हैं? मैंने पहले भी कहा था, दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, मुझे खौफ है कि ये तसादम जो है, ये खाना जंगी की सूरत हाल जो है, इसके नतीजे में मुल्क में कौम जो है उस पर मार्शल लॉ और फौज जो है उसके हवाले मुल्क ना करना पड़े। अल्लाह ना करे जी, ऐसा ना हो। साबिर साहब, ये जो 20 लाख लोगों का टारगेट सेट किया है खान साहब ने, अब 30 कर दिया ये इस्लामाबाद के अंदर ये लेकर आना है, तो क्या ये जो पिछला इनका धरना था उसके मुकाबले में ये आप क्या देखते हैं कि क्या ये उसी तरीके से उसी डगर पे चला जाएगा, ये धरने में कन्वर्ट होगा, या फिर उसके बाद वहां पे तकारीरें होंगी, कोई बातें खास कहेंगे खान साहब और ये डिस्पर्स हो जाएगा? लगता क्या है आपको? देखिए, ये 2-3 मॉडल ज़ेरे बहस है इनके यहाँ। एक है उर्दवान मॉडल जो तुर्की में हुआ था, और दूसरा है मिस्र का तहरीर स्क्वायर हुआ था और वो लोग आके बैठ गए थे और फिर उसके बाद उठे नहीं थे। और ये इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि मुख्तलिफ शहरों में पूरे मुल्क को चौक किया जाए और पूरे मुल्क में धरने दिए जाएंगे। मेन जो है वो इस्लामाबाद में होगा और बाकी शहरों में भी जो है वो लोग PTI के उधर होंगे। यहाँ पे एक मेन जो है बड़ा क्राउड लाने का प्रोग्राम है। इसीलिए ये जो खास तौर पे इस महीने मई में 6 बड़े जलसे रखे हैं, तो वो भी फैसलाबाद, चकवाल, जेहलम, अटक और एबटाबाद जा रहे हैं। तो ये वो करीब के एरियाज हैं जिनको मोबिलाइज कर रहे हैं और ज्यादा फोकस इनका यही होगा कि 2-3 घंटे की जो ड्राइव है, यहाँ से ज्यादा PTI का जो वर्कर है वो यहाँ पहुँच जाए और बाकी कराची, लाहौर, कोयटा और फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, इन शहरों में भी PTI के लोग जो है वो निकलें और उसमें शामिल हों। लेकिन साबिर साहब, अभी देखिए ना, यहाँ पे जो इंटीरियर मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह साहब, फिर ऑब्वियसली जो PMLN और पीपल्स पार्टी है वो भी अब आगे से वो भी कोशिश करेंगे जी डिस्पर्स करें, इस्लामाबाद तक पहुंच न दें। जहां जिस शहर में जाएंगे तो वो भी फुल मसल तो इस्तेमाल करेंगे अपना सियासी भी और जो भी इख्तियारात हैं सिटिंग गवर्नमेंट के। नहीं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। उनके यहाँ मॉडल टाउन का तजर्बा भी मौजूद है, एक्सपीरियंस लोग हैं। ऐसा तो कोई नहीं है कि वो कोई ये सारी चीज़ों को डिफ्यूज ना करने की सलाहियत नहीं रखते। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि वो इस वक्त चौधरी साहब ने भी कहा है कि लोग मोबिलाइज बहुत हैं और ये उनकी सारी जितनी भी महंगाई, क्योंकि ये महंगाई मार्च के तौर पे PDM आया था और जो चार्ज शीट की थी तहरीकात में बाद में जो वजह बताई थी वो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था, महंगाई और बेरोजगारी बताई थी। तो अब तो ये खुद मेरा ख्याल है और 15-20 दिन में महंगाई का तूफान 2 दफा, बिजली की कीमत 5-5 रुपए फी यूनिट बढ़ चुकी है, ऑयल की कीमत 100 रुपये ज्यादा हो चुकी है, बाकी भी दीगर चीजों में भी कीमतें बढ़ रही हैं। आपको डीजल दस्तियाब नहीं है, किसान को बिजली दस्तियाब नहीं है, लोड शेडिंग की बदतरीन सूरत है। जो इन्फ्लेशन को खास तौर पे कंट्रोल करने की बात करते हैं, सबसे चैलेंज ये है जो अभी बज़ाहिर कंट्रोल होती हुई दिखाई नहीं दे